ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. کل آپ نے حروف قلقلہ کے متعلق بات سمجھی تھی. آج تختی نمبر 12 جس میں مشق بتائیے سکون کی کہ سکون کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سکون کسے کہتے ہیں اور ساکین کسے کہتے ہیں اور جزم کو کیا کرنا ہے، یہ چیز سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے آسان سمجھیے کہ جس لفظ کے اوپر جزم ہو اس کو پچھلے والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے جیم کے اوپر کیا آیا؟ جزم. اب اس کو ملانا ہے مجھے، تو آپ کیا کریں گے؟ پچھلے والے لفظ یہ کہلائے گا. تو جس لفظ کے اوپر جزم ہو اس کو پچھلے والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ، جیم، زبر، اج. کلیئر؟ اب جس لفظ کے اوپر جزم اس کو کہتے ہیں ساکین. جس لفظ کے اوپر جزم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکین. جزم والے لفظ کو ساکین کہتے ہیں. جس لفظ پر جزم ہو اس کو ساکین کہتے ہیں. جزم والے لفظ کو پچھلے والے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہے. بس آج کا سبق یہ. دوسری چیز، اب کوئی بھی لفظ ہو، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی لفظ آ رہا ہے، تو آپ جس لفظ کے اوپر جزم آئے اس کو ساکین، نون ساکین، میم ساکین، واو ساکین، یا ساکین، سین ساکین. دیکھیں سب کے اوپر جزم ہے، سب ساکین ساکین ساکین. کیوں ساکین کہا؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا. اب اس کے بعد جزم کے بعد اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اس میں ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اس کے اوپر جزم آئے گا تو اس کے پڑھتے ہو مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. وہ ہے لفظ حمزہ. حمزہ کے اوپر اگر جزم آیا تو اس کے پڑھتے وقت جھٹکا. جیسے مثال کے طور پہ تا ہے، تا کے اوپر حمزہ ہے، تا حمزہ، زبر و تا، تا حمزہ، زبر و تا، تا حمزہ، زبر و تا، تا. دیکھیں تا، اور کسی میں جھٹکا نہیں ہے، لیکن حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. کلیئر ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تختی نمبر 12 میں صرف اتنا بیان گیا کہ جزم کو کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے لفظ سے ملانا ہے. جس لفظ پر جزم اس کو ساکین کہتے ہیں. حمزہ کے اوپر اگر جزم آیا تو اس کے پڑھتے وقت کیا ہے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ ساکینہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد میں مثالیں دی ہے، مثالوں میں آپ کو سمجھنا ہوگا. تجری، دیکھیں تا جیم زبر تج، جیم کے اوپر جزم ہے، پیچھے والے لفظ سے ملایا. رویا زیر ری، تجری، جیم میں قلقلہ بھی ہوگا، جیم کے اوپر جزم ہے، پیچھے والے لفظ سے ملانا بھی ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ينقلب، ليس، حشرت، يعلم، سطحت، يوسوس، يسقون، وألقت، أفلا يعلم، إذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك، فلهم أجر غير ممنون، اقرأ، حمزہ ساکنہ، اقرأ، تأتون، یأتیک، یأمرون. تو یہاں پر تختی نمبر 12 کیا ہوئی؟ مکمل ہوئی. اب ہم چلتے ہیں تختی نمبر 13 پر. آج ایک ساتھ دو تختی پڑھائی جا رہی ہے، تختی نمبر 12 اور تختی نمبر 13. تو 12 میں سکون والا قاعدہ آیا. اب تختی نمبر 13 میں لفظ تشدید. آپ سمجھو تشدید کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ نشانی کو سمجھ لو کہ اس طرح کی نشانی آئے گی تو یہ تشدید ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تشدید ہے. اب جس لفظ کے اوپر تشدید آئے اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک پچھلے والے لفظ سے ملا کر اور ایک خود اسے. اب مثال کے طور پہ با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. اب اس کو پڑھنا کیسے؟ تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با. دیکھو تشدید ہے، دو دفعہ کیسے پڑھنا ہے؟ کہا کہ جس لفظ پر تشدید ہو اس کو دو مرتبہ پڑھنا ہے، ایک پیچھے والے لفظ سے ملا کر اور ایک خود اسے. جیسے پیچھے والے لفظ سے حمزہ با زبر اب،
با زبر ب اب 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 آگئی بات سمجھ میں. اب دیکھو یہاں پر تشدید ہے, اب با زبر ب اب. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حمزہ با زبر اب با زبر ب. ہم نے کیا کہا, جس لفظ پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, ایک پچھلے والے لفظ سے ملا کر اور ایک خود اسے. حمزہ با زبر اب خود اسے با زبر ب اب. یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتایا کہ اس طرح ملائیں گے تو ایسا پڑھا جاتا ہے, حمزہ با زبر حمزہ با کو یہاں پہلے ملاؤ, حمزہ با زبر اب کیا پڑھیں گے, با زبر ب, کیا ہو گیا اب 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 ابی ابی ابی. جو بھی لفظ آئے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے, 2 دفعہ پڑھنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے, اس کو پڑھتے وقت ایک طرح کی سختی ہوتی ہے. سختی کیا, اب اب اب, دیکھیں سختی, ات ات ات. اب یہاں پر آپ جتنی بھی مثالیں دی آپ اسی طرح اس کو ملاتے چلے جاؤ. حمزہ جیم زبر اج جیم زبر ج اج. یہ تو بات آپ کی کلیئر ہو گئی, لیکن یاد رکھیں 2 لفظ ایسے ہیں جن پر تشدید آئے گی تو گننا ہوگا. ایک ہے نون, ایک ہے نون اور ایک ہے میم. تو آپ نے جس طرح سے جس لفظ پر جزم اس کو ساکن کہتے ہیں, برابر ہے, لیکن جس لفظ پر تشدید اس کو کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے مشدد. کیا کہیں گے, مشدد. تشدید والے لفظ کو مشدد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نون اور میم, نون پر تشدید آئے تو نون مشدد, میم پر تشدید آئے تو میم مشدد. تو یہاں کہا جائے گا نون مشدد کا گننا ہوگا اور میم مشدد کا گننا ہوگا. جس لفظ نون کے اوپر اور میم کے اوپر تشدید آئے تو نون پر تشدید ہے تو نون مشدد کا گننا, میم پر ہے تو میم مشدد کا گننا ہوگا یہاں پر. یعنی آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے. حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان سامیم زبر سم سامیم پیش سم میم زبر م ثم. دیکھیے ان ثم. تو حروف تعجی میں 2 لفظ ایسے ہیں نون اور میم, اگر ان کے اوپر تشدید آئے تو ان کی آواز ناک میں لے کر جانا ہے, اور اس کے علاوہ کسی میں بھی کیا ہے, گناہ نہیں ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. یہ بات تو ہو گئی کلیئر. اب اگر ہمارے پاس میں ایک لفظ اور ہے, حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن. دیکھو اب کب تھا, جب یہاں پر زبر تھا, لیکن یہاں پر 2 زبر آ گیا تو کیا بن گیا, ابن ابن ابن. ہمارے استاد نے ہم کو پڑھایا کرتے تھے, یعنی مشق کرانے کے لیے کیسے, ابن 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 ابورا ببن 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 ببورا. یعنی ان کا ایک طریقہ تھا پڑھانے کا. یعنی آپ سمجھو کہ اگر با کے اوپر نون کے اوپر تشدید آئے 2 تنوین والے کے اوپر تو کیسے پڑھنا ہے, ان کی وجہ یہ تھی پڑھانے کی. لیکن یہاں پر آپ کیسے پڑھیں گے, ابن 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 ببن 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 تبن تبن. دیکھو یہاں پہ سب پر تشدید ہے, تو اگر تشدید آتی ہے 2 تنوین پہ بھی تو یہاں پر بھی سختی کے ساتھ میں آپ ویسے ہی پڑھیں گے جیسا آپ نے ایک زبر کو پڑھا تھا. اب تو زبر آیا تو آپ نے ابا پڑھا, لیکن 2 زبر آیا تو ابن ابن. بات کلیئر ہو گئی. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ تختی نمبر 13 میں کیا بیان کیا, تشدید. جس لفظ پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, ایک پچھلے والے لفظ سے ملا کر اور ایک خود اسے. جس لفظ پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. نون اور میم پر اگر تشدید آئے تو اس کے پڑھتے وقت گننا ہوگا. کلیئر ہو گئی بات. اب نیچے مثالیں دیے, قوی تو. دیکھیں آپ دیکھ رہے سختی سے کیسے پڑھا جا رہا ہے. عد حظ حی علی ایاک ایاک نعبد. ہم پڑھتے ہیں نا, وہی ہے ایاک
यज़ुन्नु, देखो यहाँ पे नून मुशद्दद आया, तस्दीद इसके ऊपर भी है लेकिन क्या आया, नून पर तस्दीद आने की वजह से गुन्ना, यज़ुन्नु सुम्मा सुय्यरत सुइरत उत्तिलत। आ गई बात समझ में? तो तख्ती नंबर 12 और 13 में कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ वहां पर साकिन को बयान किया और यहाँ पर तजदीद को बयान किया कि तजदीद वाले लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, जिस लफ्ज़ पर तजदीद है उसको मुशद्दद कहते हैं, नून और मीम पर तजदीद आए तो उसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ये सबक आपका एक साथ में 2 तख्ती मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ तजदीद को आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसको आज दोनों तख्तियों के एक साथ में पढ़ा दिया। इसको खूब मश्क करना, जितना पढ़ेंगे इतना अच्छा पढ़ना आपको आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।